مجھے یقین ہے، اور چونکہ برابر آپ لوگوں کے درمیان میں اس حقیر کا آنا جانا ہے، آپ کے مزاج سے ہم واقف ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ بھی ہمارے مزاج سے واقف ہیں کہ ہم زیادہ تر بہرحال آپ لوگوں کے درمیان میں مجلس پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی کبھی جب نظامت کا حکم دیتے ہیں تو ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ناظم کی طرح کچھ حق ادا کر سکیں، وہ ہو نہیں پائے گا، لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو شاید کچھ میں آپ کے درمیان میں کچھ باتیں پیش کر سکوں۔ دیکھیے، جشن ہے صبر و وفا کا۔ اب جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں جہاں کہیں بھی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ حضرات جلد سے جلد تشریف لائیں، اس لیے کہ اپنے محدود وقت میں انشاءاللہ یہ جشن اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا، لیکن جتنی دیر تک بھی آپ یہاں پر بیٹھیں گے انشاءاللہ شعراء آپ کی خدمت میں اشعار پیش کرتے رہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ میں ایک جملہ اگر پیش کروں، اب متوجہ ہوئیے ہماری طرف، ایک جملہ میں پیش کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں کافی وقت چاہیے، مگر سمیٹ کر کے، اس روئے زمین پر اگر کوئی پہلا آدمی ہے تو ان کا نام ہے جناب آدم۔ بیدار ہوئیے گا، اگر کوئی پہلا انسان اس روئے زمین پر اپنا قدم رکھ رہا ہے تو ان کا نام ہے آدم علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ حضور تشریف لائیں۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں آپ کے خدمت میں سب سے پہلے محترم زہیر سلطان پوری صاحب کو نعت پاک کے لیے پیش کروں گا، انشاءاللہ اس کے بعد میں باقاعدہ طور پہ پورا کلام یہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بس ایک جملے میں ذرا غور کیجئے کہ امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ اس روئے زمین پر اگر پہلا انسان کربلا سے گزرے، ٹھوکر پاؤں میں لگے، لہو انگوٹھے سے بہے، خدا سے کہے یہ کون سی زمین ہے، تو عزادار کی صورت میں آدم عزادار ہوتے ہیں، ذاکر کی صورت میں ذکر کرنے والا خدا ہوتا ہے۔ اب یہیں سے جشن صبر و وفا ہے، لہذا 3 اور 4 شعبان یعنی مولا حسین مولا عباس کا ذکر ایک ساتھ ہو جائے تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں ذکر کربلا ہوگا وہاں ذکر حسین ہوگا، اور جہاں ذکر حسین ہوگا وہاں ذکر عباس ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 24 ہجری سے حضرت عباس کا ذکر ہوگا کہ ولادت ہو گئی، نہیں، جہاں جہاں ذکر کربلا ہوگا، جب ذکر کربلا ہوگا، جہاں تصورات میں کربلا ہوگی وہاں تصور میں حسین ہوں گے، جہاں حسین ہوں گے وہاں حسین کے عباس ہوں گے، جہاں عباس ہوں گے وہیں جناب زینب ہوں گے۔ اور عزیزان محترم، مولائے کائنات نے، میں مختصر کر رہا ہوں، مولائے کائنات نے اپنے بھائی عقیل سے کہا تھا، متوجہ رہیے ہماری طرف بہت جلدی، کوئی ایک قبیلہ بتائیے جہاں سے میں لڑکی بیاہ کر کے یعنی لاؤں تو ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، علی جیسا بہادر دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، علی جیسا بہادر نہ دنیا میں آیا ہے اب نہ آئے گا۔ تو مولا آپ تو کافی ہے نا، لیکن یہ سوال کر کے بتا رہے ہیں مولا میں خود بہادر ہوں، لیکن اگر زوجہ بہادر ہو تو بیٹا عباس ہوگا۔ نہیں، جملہ میں بڑا کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد، زوجہ اگر ہو بہادر گھرانے کی ہو تو بیٹا عباس ہوگا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ زوجہ بہادر، گھرانہ بہادر، قبیلہ بہادر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ زوجہ اگر بہادر ہو تو جمل میں لڑنے بھی آ سکتی ہے۔ پتہ نہیں سمجھا آپ نے، زوجہ کا بہادر نہیں، یعنی قبیلہ اگر بہادر ہو تو بیٹا عباس ہوگا۔ اب ایک جملہ اور نظر کرنا چاہتا ہوں جلدی سے آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ہمارے مسلمان بھائی کیا کہنا ان کا، وہ بیچارے کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ ایک کلپ آتی ہے، اگر آپ کے مولا علی کا ان کے ساتھ میں اچھا رشتہ نہیں تھا تو اپنی بیٹی دی کیوں؟ دیکھیے ہر چیز نام نہیں لیا ہے، زبان کو پاک رکھنا چاہیے، اشارہ سمجھیے مجلسی مجمع ہے۔ اگر آپ کے مولا علی کا رشتہ ان سے مضبوط نہیں تھا تو اپنی بیٹی دی کیوں؟ اب یہیں سے ایک جملہ میں کہوں، جو علی بزدل خاندان سے بیٹی لا نہیں سکتا، کسی بزدل کو بیٹی دے کیسے سکتا؟ کسی بزدل کو بیٹی کہتے؟ اب مولا کائنات نے نماز شب کے دعاؤں میں ہاتھوں کو بلند کیا، مانگا ہے حضرت عباس کو کس طرح سے، کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، جڑ جائیے گا یہی، کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا، ارے کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا۔ تو
تو سوال ہے نا کہ مانگا کیوں؟ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا؟ کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا؟ کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا؟ ارے جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین، اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا۔ جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہے حسین، اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا۔ میں اپنی اکثر تقریروں میں چاہے نظامت کر رہا ہوں، چاہے مجلس پڑھ رہا ہوں، جو کوشش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں۔ میں سوال، دیکھیے سوالیہ انداز ہے، جواب آپ کو دینا ہے۔ عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں؟ میں جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کروں؟ عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں؟ جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کروں؟ ارے جنہیں دیا نا جواب سلام زہرا نے، تم ہی بتاؤ میں اس کو سلام کیسے کروں؟ جنہیں دیا نا جواب سلام۔ اور دیکھیے ایک جملہ میں کہوں، اس دنیا کا بڑے سے بڑے منصب والا، اس دنیا پہ بڑے سے بڑے منصب پہ اگر کوئی فائز ہو جائے، لیکن اگر عشق علی اور عشق بطول اس کے دل میں نہیں ہے تو بڑے سے بڑے منصب والا ہو مگر میری جوتے کی نوک پر۔ یہ فقط خطابت یا نظامت کے جملے بازی نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں حقیقت ہے۔ چاہے ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا گھر والا ہی کیوں نہ ہو، اگر عشق علی ہے تو گلے سے لگائیں گے، ورنہ نظر سے ایسا گرائیں گے کہ کتے بھی کیا گرتے ہوں گے۔ اس لیے کہ عشق علی ہے تو محبت ہم بڑھا دیتے ہیں۔ عدو زہرا کا میں احترام کیسے کروں؟ جو کام ہو نہیں سکتا وہ کام کیسے کروں؟ جنہیں دیا نا جواب سلام زہرا نے، تم ہی بتاؤ میں ان کو سلام کیسے کروں؟ اب مجھے شاید یاد آ رہا کہ پتہ نہیں میں نے یہ ایک شعر یہاں پہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اگر پڑھا ہے تو دوبارہ سن لیجئے گا، اور نہیں پڑھا ہے تو ذرا سا بیدار ہو کے سن لیجئے گا کہ فدق کو لوٹنے والے بھی جائیں گے جنت۔ ریان بھائی دیکھیے، فدق کو 4 شعبان کو جونپور میں آپ وہاں تھے اور اسی شعر سے استقبال کیا تھا، فدق کو لوٹنے والے بھی جائیں گے جنت۔ پھر سے مصرع پیش کرتا ہوں، جو حضرات باہر ہیں جلد جلد تشریف لائیں۔ فدق کو لوٹنے والے بھی جائیں گے جنت، بتاؤ مومنوں اندھوں کا خواب ہے کہ نہیں؟ بہت شکریہ، آپ کی بہترین سماعت، لگ ہی نہیں رہا ہے کہ رات کا 2 بجنے والا ہے۔ فدق کو لوٹنے والے بھی، آئیے میں چند مصرے اور پیش کرتا ہوں، اور محترم جناب ریحان اعظمی صاحب سر ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ مصرے پیش کرتا ہوں کہ نیزے پہ کوئی، اب ذرا سا بہت ہی قیمتی اشعار ہیں، سیریس بالکل۔ آپ اگر شاعری سننے آئے تو شعر سنیے آپ۔ نیزے پہ کوئی زندہ ہے ہونا بھی چاہیے، یعنی بقا کو نور کا لہجہ بھی چاہیے۔ اب یہاں سے سنیے، جڑ جائیے۔ بڑھ کر بلائیں لینے لگے انبیاء تمام، شبیر ایسا سجدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ بہت شکریہ، واقعی بڑا شعر تھا، آپ نے ویسے ہی حق ادا کر دیا ہے۔ شبیر ایسا سجدہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اب سنیے گا، ہر ایک کے احترام کو اٹھتے نہیں حسین، ہر ایک کے احترام کو اٹھتے نہیں حسین، ارے شرمندگی کو حر کا سلیقہ بھی چاہیے۔ ہر ایک کے، مرحوم نجف سرسوی صاحب کے اشعار پیش کر رہا ہوں، ہر ایک کے، جوہر سرسوی صاحب، ہاں جوہر سرسوی صاحب کے معذرت، ہر ایک کے احترام میں اٹھتے نہیں حسین، شرمندگی کو حر کا سلیقہ بھی چاہیے۔ اب دیکھیے گا، خیبر کا مارکا نہیں، یہ ہے مباہلہ، خیبر کا مارکا نہیں، یہ ہے مباہلہ۔ اب مصطفیٰ کو فاطمہ زہرا بھی چاہیے۔
ایک شعر سنانے کے لیے میں نے یہ 3 شعر سنائے، ایک شعر اور سن لیں، اس کے بعد آخر میں وہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں آپ کو جوہر سلسوی صاحب کا، جوہر سلسوی صاحب بڑے بھائی ہیں عباس سلسوی صاحب کے، جنہوں نے آپ نے سنا بھی، ہر ایک کے احترام کو اٹھتے نہیں حسین، شرمندگی کو ہر کا سلیقہ بھی چاہیے۔ اب سنیے گا، شبیر بھلا کرتے نہ کیوں انتظار حر، شبیر بھلا کرتے نہ کیوں انتظار حر، ارے قرآن کو ایک سورہ توبہ بھی چاہیے۔ شبیر بھلا جزاکم اللہ، شبیر بھلا کرتے نہ کیوں انتظار حر، قرآن کو ایک سورہ توبہ بھی چاہیے۔ اب شعر سنیے گا، قیمتی شعر، رن کو نہ لے حصار میں عباس کے جلال، ذرا اس کیفیت میں آ جائیے آپ، رن کو نہ لے حصار میں عباس کے جلال، ارے فوجوں کو بھاگ جانے کا رستہ بھی چاہیے۔ رن کو نہ لے حصار میں عباس کے جلال، رن کو نہ لے حصار میں عباس کے جلال، فوجوں کو بھاگ جانے کا رستہ بھی چاہیے۔ میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، میں یہاں کے مجمع کی سماعت سے واقف ہوں، بہت آرام سے نظامت کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ شعر میں وزن ہو پھر آواز تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شعر بڑا قیمتی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا عباس بھائی، عارف جون پوری صاحب کا شعر ہے، زبردست، بہت اچھا ہے۔ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے، میری طرف متوجہ رہیے گا، میمنہ میسرہ قلب لشکر صاحب، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، یہاں پہ جون بھی یوسف بنائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے، اسے سلام کرو، تو یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا۔ پروفیسر انور الحسن صاحب کے 2-3 شعر، یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا، حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا، حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا، یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ یہیں۔ زندہ باد، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے آپ لوگوں۔ یہ ایک شعر سنانا بس اس کا، یہ کربلا ہے، اجالا یہیں سے نکلے گا، حسینیت کا ستارہ یہیں سے نکلے گا، یہیں پہ طالب بیعت کو موت آئے گی، یزیدیت کا جنازہ، تھوڑا ہمارا ساتھ دیئے، یزیدیت کا جنازہ یہیں سے نکلے گا، میں بھر کے لایا ہوں دامن میں خاک روضہ حور، مجھے یقین ہے ہیرا یہیں۔ نہیں، اب بہت بڑا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، مجھے یقین ہے ہیرا، اب میں ایک الگ کیفیت میں آ رہا ہوں، مجھے یقین ہے ہیرا، کربلا کی زمین پہ چلتے ہیں حضر عاشور، مجھے یقین ہے ہیرا یہیں سے نکلے گا، ارے صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر، مجھے یقین ہے ہیرا یہیں سے نکلے گا، لعین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین، شعر ہے، اسی شعر کو سنانے کے لیے میں نے 3 شعر کی زحمت دی، لعین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین، پھر سے مصرع، لعین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین، ارے جبین کہتی تھی سجدہ یہی، لعین کہتے تھے، ہائے ہائے ہائے، ڈوب جائیے، پہنچیے کربلا، لعین کہتے تھے چھلنی کرو جبین حسین، حسین کہتے تھے سجدہ یہیں سے نکلے گا۔ آئیے محترم عباس سلسوی صاحب کو آواز دے رہا ہوں، اپنا لہجہ، اپنا چہرہ، اپنا فن، اپنا جلال، کربلا میں سب علی نے دے دیا عباس کو،
یہی ہوتا ہے محفل کا آج کل ماحول ایسا ہے کہ ہلکے سے پڑھیے تو لوگ بھاری شعر کو بھی ہلکے میں لے لیتے کہ یہ معجزہ سرے مقتل دکھا دیا جائے، ارے گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ خدا کی قسم یہ جذبہ قوم شیعت کے بچوں میں ہے، اسی لیے تو ہم ہاتھوں میں زنجیر لیے ہوئے ہمارا چھوٹا سا بچہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، حلقہ ماتم میں اتر کے یا حسین کہہ کے اس چھری کو جس کو دیکھ کے بہت سے لوگوں کو خالی غش آ جاتا ہے، ہم اپنے پشت پر یا حسین کہہ کے اس چھری سے ماتم کرتے ہیں۔ سنیے گا کہ یہ معجزہ سرے مقتل دکھا دیا جائے، ارے گلے پہ تیغ ہو اور مسکرا دیا جائے۔ بڑا شعر، خدا نے سونپ دی مرضی علی کے سونے پر، محسوس کرنے والا شعر ہے۔ خدا نے، سنیے گا محسوس کیجئے گا اس شعر کو، واقعی کی مطلب کہ کیا نیّر صاحب نے کیا اشعار اس میں مصرے کا ہے۔ خدا نے سونپ دی مرضی علی کے سونے پر، تو اب حسین کو سجدے میں کیا دیا جائے۔ میں نے کہا کہ بہت بڑے مجمع میں یہ شعر پڑھنے والا ہے، لیکن میں مجمع کا انشاءاللہ انتظار، دیکھیے ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، غدیری مجمع تشریف لا رہا ہے۔ ہاں پھر سے پیش کرتا ہوں کہ خدا نے سونپ دی مرضی علی کے سونے پہ، خدا نے سونپ دی۔ بڑا قیمتی شعر ہے، اس لیے کہ میں نے جہاں بھی پڑھا ایک وجدانی کیفیت لوگوں میں طاری ہو گئی۔ اب اس کے بعد کا جو شعر ہے اس کا استقبال کیجئے کہ خدا نے سونپ دی مرضی علی کے سونے پر، تو اب حسین کو سجدے میں کیا دیا جائے۔ ارے حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مغروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ خدا کو، ہائے کیا شعر ہے، سماعت فرمائیے کہ حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف۔ ہائے کربلا پہنچیے، کیا کیفیت ہے اس شعر میں۔ حسین سجدہ آخر میں ہو گئے مصروف، خدا کو فکر ہے بدلے میں کیا دیا جائے۔ اب شعر سنیے، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے۔ اب سنیے گا، حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، ارے چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ حسین پشت نبی پر یہ کہہ کے بیٹھ گئے، چلو نماز کا قد بھی بڑھا دیا جائے۔ محسوس کیجئے گا پھر سے، مگر یہ اہل وفا راستہ نہ بدلیں گے۔ سنیے گا، مگر یہ اہل وفا راستہ نہ بدلیں گے، مصرے کا استقبال کیجئے، مگر یہ اہل وفا راستہ نہ بدلیں گے، چراغ جلتا رہے یا بجھا دیا جائے۔ چراغ جلتا رہے یا بجھا دیا جائے۔ آئیے 4 مصرے میں اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد محترم جناب شاعر اہل بیت زہیر سلطان پوری صاحب اپنی بہترین آواز، بہترین لب و لہجہ، بہترین شاعری بھی ان کی ہے، اس لیے کہ ہم نے کئی دفعہ انہیں سنا ہے اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا۔ میں آپ کی خدمت میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں اور وہ بھی چاروں مصرے محسوس کیجئے گا کہ مثل کلام پاک ہے عباس کی ثنا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے، مثل کلام پاک ہے عباس کی ثنا، ہوشیار کوئی حرف ادھر سے ادھر نہ ہو۔ ہائے 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 ہائے، آپ سورہ حمد شروع سے آخر تک پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ ادھر سے ادھر کچھ کر دیں۔ شاعر دیکھیے تخیلات کی دنیا میں کس طرح سے کہ مثل کلام پاک ہے عباس کی ثنا، ہوشیار کوئی حرف ادھر سے ادھر نہ ہو، شاید اسی لیے ہے قیامت رکی ہوئی، رب چاہتا ہے ذکر وفا مختصر نہ ہو۔ شاید اسی لیے ہے قیامت رکی ہوئی، رب چاہتا ہے ذکر وفا مختصر نہ ہو۔ وہ حضرات جو باہر تشریف رکھتے ہیں اپنی ضروریات سے اگر فارغ ہو چکے ہیں تو ان سے دستبردہ گزارش کر رہا ہوں وہ فرش محفل پہ تشریف لائیں۔ دیکھیے ایک تو آپ اپنے گھر سے چلے ہیں
لہذا یہی سوچ کے چلے ہیں کہ ہم ایک عبادت میں جا رہے ہیں، لہذا اس عبادت میں خلا نہ پیدا ہونے پائے۔ آئیے، اس لیے کہ شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکائیں گے۔ یہ وہ راستہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں شیطان ہمیں ہر پل بہکانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ اس عبادت سے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح میں لوگوں کو دور کر دوں، لیکن آپ اپنی رحمانی طاقت سے مدد مانگتے ہوئے شیطان سے لڑیے، اس لیے کہ وہ آپ کو بہکائے گا، کبھی مجلس سے دور کرے گا، کبھی محفل سے دور۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اندر آ جائیں، نہیں، آپ جب گھر آرام چھوڑ کے آئے ہیں تو پھر عبادت میں کہیں سے کمی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ شیطان کا وعدہ ہے ہم بہکائیں گے۔ ارے تم بہکاؤ مگر علی والوں کو کیا بہکا پاؤ گے؟